سورت کا نزول جو ہے، شان نزول کیا تھا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں دعوت دی ان مشرکین مکہ کو کہ یہ لات، منات، حبل، عزیٰ جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ، چاہے وہ کسی نیک ہستی کی آپ نے مورتی بنائی ہے، فرمایا کہ یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ جب انہیں کہا لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ کہیں فرمایا لا تسمعوا دعاءکم، تمہاری دعا سن نہیں سکتے۔ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم کہتے ہو یہ کھوٹی جو قسمت ہے وہ کھری کرنے والا ہے، یہ اولادیں دینے والا ہے، اللہ پاک فرماتے ما یملکون من قطمیر۔ آپ نے کھجور کبھی چیک کی ہے؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ما یملکون من قطمیر، یہ تو اس جو پردہ ہے نا اس کے بھی مالک نہیں، تم کہتے ہو یہ اولادیں دیں گے، یہ ہمارے مشکل کام کے اندر مدد کریں گے۔ جب یہ دعوت دی تو وہ جب لاجواب ہو گئے، دلیل کوئی نہیں۔ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی، آپ مشرکین چاہے ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں یا کسی اور نبی کے سامنے، جب دلیل نہیں مشرکین کے پاس تو وہ آگے سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، کہیں گے ماں وجدنا آبانا، اسی اپنے بڑے وڈیراں نوں انجے پایا ہے، وہ بھی انج ہی کردے سی، وہ بھی انہاں نوں پکاردے سی تے اسی بھی انہاں نوں ویکھیا کیا ساڈے وڈے وڈیرے گمراہ سی؟ یہ آگے سے یہ کہ کیا ساڈے وڈے وڈیرے گمراہ سی؟ کیا وہ جہنم میں ٹر جان گے؟ یعنی ہم سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں وہ جہنم، ہم کسی کو جہنم میں نہیں داخل کریں گے، ہم کسی کے اوپر کچھ فتویٰ نہیں لگائیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ تو زندہ ہے نا، اللہ نے آپ کو عقل تو دی ہے نا، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تو ان کے پاس عقل ہی نہیں، وہ ہماری باتیں سن نہیں سکتے، آپ تو سن سکتے ہیں، آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا، آپ سمجھے، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑے۔ جب یہ دعوت دی تو لاجواب ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے۔ یہ اس وقت یہودی بڑے ہی یعنی راہب علم رکھنے والے سمجھا کرتے تھے، تو رات بھی ان کے پاس تھی، تو ان کے پاس گئے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے جیسے سورۃ کہف کے متعلق، انہوں نے پوچھا کہ ایسا سوال دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ہی نہ دے سکیں۔ تو پوچھا گیا روح کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، اللہ نے پوری سورۃ کہف نازل کر دی۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ابراہیم اور اسحاق، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تو اپنا شام کے رہنے والے، فلسطین کے رہنے والے ہیں، تو یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال پوچھا۔ تو جب پوچھا گیا تو اللہ نے اسی وقت قرآن کی صورت نازل فرما کے سارا قصہ ہی بیان کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ اللہ نے پھر اس وقت یہ یعنی آیت نازل کی، یعنی صورت نازل کی، تو کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اس قصے کو بیان کیا علیک آپ پر، احسن القصص بڑا ہی بہترین قصہ ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور ہم نے وحی کی اس کے ساتھ، الیک آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن کی، یہ قصہ احسن القصص کس طرح ہے؟ آئیے نا سب سے پہلے دیکھیے اس قصے کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی، مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی، کردار کے متعلق پتہ چلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم چاہتے ہیں اپنی دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں دنیا کے اندر اطمینان مل جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے دیکھیے، بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، بھائیوں نے بڑا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا، بلکہ کیا کہا یہ شیطان کی چال ہے،
اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ بھائیوں کی طرف نہیں کی. ساڈے جا ہوندا جی کہ تو میرے نال اے وی کیتا اے وی کیتا اے وی کیتا، جڑا نہیں کیتا وہ بھی اسی پا دینے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلط کام کی نسبت شیطان کی طرف کی کہ یہ شیطان نے ہمارے بھائیوں کے اندر فساد ڈالا ہے. اور اسی طرح احسن القصص کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، اس کے اندر بڑے واعظ ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں. جس طرح قرآن کے اندر سورۃ یوسف کی آخری آیت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخری آیت کے اندر یہ الفاظ بولے ہیں، فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کریم فرماتے ہیں البتہ تحقیق اس قصے کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، حکمتیں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے. اس لیے فرمایا احسن القصص، یہ بڑا ہی بہترین قصہ ہے، یہ بڑا ہی اچھا قصہ ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھیے نا، جو عالم الغیب داتا ہے، جو مشکل کشا ہے. کون مشکل کشا ہے؟ وہ مشکل کشا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکنے والے پھینک کے آگے تو اللہ نے کنویں سے اٹھایا، مصر کے بازاروں میں پہنچایا، پھر مصر سے بکتے بکاتے اپنا مصر کے وزیر خزانہ کے گھر کے اندر بہترین ٹھکانہ اللہ نے عطا فرمایا. پھر اسی وقت جیل کے اندر گئے، اللہ نے جیل سے اٹھا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں بٹھایا؟ کہاں بٹھا دیا؟ مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں اللہ. اس لیے فرمایا احسن القصص، یہ بڑا بہترین قصہ ہے. کیوں؟ یہ اللہ وہ ہے، داتا وہ ہے جس اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت کے اوپر بیٹھ کے، پھر اسی طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیض کرتا دیا تو خوشبو پہنچانے والا اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ خوشبو آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو چلی گئی تھی بس اپنا دیکھنے کی صلاحیت، وہ بھی واپس آ گئی. پھر اللہ نے سارے خاندان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا. اس لیے فرمایا احسن القصص. اگر آپ بہترین قصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے. اپنا اخلاقی طور کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، معاشی طور کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ کو اللہ نے کس طرح اپنا نیچا کیا، سچ کو اللہ نے کس طرح عزت عطا فرمائی، تو پھر احسن القصص قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سچے، دوسرے جھوٹے. اور اسی طرح مکر کرنے والیاں بیویوں نے مکر بھی کیا، لیکن جو حق کے اوپر ہوتا ہے اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا یہ احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا.